بسم اللہ الرحمن الرحیم. سرور کونین آقائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے اور آپ کی جو مبارک سنتیں ہیں، یہ ہماری دنیا کے لیے بھی سود مند ہیں، فائدہ مند ہیں، اور آخرت کے لیے باعث اجر و ثواب ہیں. اسی میں دنیا کی کامیابی ہے اور اسی میں آخرت کی کامیابی ہے، اور دنیا میں امن ہے، سکون ہے اور راحت ہے. اس کے علاوہ جتنے طریقے ہیں وہ انسانوں کے لیے تباہ اور برباد کرنے والے طریقے ہیں. وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، طریقوں میں بہترین طریقہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور راستہ ہے. اور آپ کے طریقے کے مقابلے میں جو راستہ ہے اور جو طریقہ ہے وہ شیطان کا راستہ ہے، وہ جہنم کا طریقہ ہے اور جہنم کا راستہ ہے. جنت کے راستے میں امن ہے، سلامتی ہے، اور جہنم کے راستے میں تباہی ہے، بربادی ہے، اور دنیا اور آخرت کا گھاٹا ہے اور خسارہ ہے. گھریلو زندگی جتنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو زندگی کی قریب ہوگی، آپ ایمان بنائیں، یقین کریں، وہ زندگی اتنی ہی پرامن اور راحت والی ہوگی. اور اس گھریلو زندگی کو ماڈرن زندگی سے اگر کوئی جوڑنے کی کوشش کرے گا، اللہ کو کائنات میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. کوئی انکار ہے؟ کوئی شک ہے؟ پیغمبروں میں، فرشتوں میں اللہ نے جتنی مخلوقات اب تک بنائی، اور اللہ تبارک تعالی جتنی مخلوقات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بنائیں گے، سب سے زیادہ پسندیدہ ہستی اللہ کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے مٹی کے پتلے میں اللہ نے روح ڈالی، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور جان آئی. ابھی دنیا میں انسانیت اور آدمیت کا وجود نہیں تھا. آدم علیہ السلام پہلے آدمی. کہتے ہیں کہ جب روح پڑی، آنکھوں نے کام کرنا شروع کیا، سب سے پہلے آپ کی نگاہ عرش پر گئی، اور عرش پر یہ کلمہ لکھا ہوا تھا، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ، اور اللہ کے نام کے ساتھ محمد الرسول اللہ. ابھی دنیا نہیں بنی، ابھی آدم جنت سے نہیں نکالے گئے، ابھی درخت کے قریب نہیں گئے. اللہ کو اتنا زیادہ پسندیدہ یہ نام، کائنات کی تخلیق سے پہلے اللہ نے عرش میں اپنے نام کے ساتھ آقا کے نام کو جوڑ دیا. جنت میں گئے آدم علیہ السلام، جنت میں جی نہیں لگ رہا تھا. اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا، اور حضرت حوا کی طرف حضرت آدم علیہ السلام کے قدم اور ہاتھ بڑھنے چاہیں. اللہ نے کہا، آدم، یہ جنت کی کوئی گری پڑی چیز نہیں ہے،
یہ جنت کی حوروں سے قیمتی خاتون ہے، یہ جنت کی حوروں کی ملکہ ہے، سرتاج ہے۔ ہاتھ لگانے سے پہلے اس کی عزت میں، اکرام میں، احترام میں کا مہر ادا کرو۔ کہا آدم علیہ السلام نے، اللہ میں تیرا، حوا تیری، جنت تیری، مخلوق تیری، میرا کوئی کارخانہ نہیں، میری کوئی مصنوعات نہیں، میں کیا مہر ادا کروں؟ اللہ نے کہا کہ آدم میں نے ارادہ کیا ہے کہ تمہاری پشت سے پیغمبروں کے سلسلے کو جاری کروں گا، اور اس میں آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے۔ نہ دنیا بنی، نہ چاند بنا، نہ سورج بنی، نہ ستارے بنے، نہ قوم شعیب آئی، نہ قوم نوح آئی، ابھی تصور نہیں۔ اللہ نے کہا آدم تمہارے پشت سے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، ان پر درود کا نذرانہ بھیج دو، تمہارا حضرت حوا کا مہر ادا ہو جائے۔ اس سے بڑھ کر کوئی ثبوت چاہیے آپ کو کہ اللہ کے نزدیک آقا کا مقام، اللہ آقا کو کتنا چاہتے ہیں اور کتنا محبت کرتے ہیں؟ جو اللہ فرعون کو محل دیا، قارون کو مال دیا، شداد کو دنیا میں جنت دیا، قوم سمود کو اللہ نے پہاڑوں کو تراش کر مضبوط قلعے دیے، کیا وہ اللہ قادر نہیں تھا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 وقت کی روٹیاں دے دیں اور ایک پختہ مکان دے؟ آپ نے سنا آقا کے ازواج مطہرات کے جو مکانات کچے پتوں کے، کچی اینٹوں کے، سوائے 2 مکانوں کے 9 مکانوں میں کسی پر دروازہ نہیں، پردے ٹانٹ کے ٹنگے ہوئے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آقا جب اس دنیا سے پردہ فرمائیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین آپ کا دیدار کرنے کے لیے آئے تو دیدار نہیں کر پاتے تھے۔ فرمایا اماں جی چراغ ہے، چراغ کو روشن کر دیجیے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی، فرمایا جس کے آنے سے کائنات روشن ہو گئی، منور ہو گئی، آج وہ جا رہا ہے اس حالت میں کہ کمرے میں چراغ تو ہے، روشن کرنے کے لیے تیل نہیں۔ اللہ قادر نہیں تھا، چاند لے آتا، سورج لے آتا، آپ کے قدموں میں ستاروں کو نچھاور کر دیتا، لیکن اللہ نے یہ زندگی امت کے لیے نمونہ بنائی۔ یہ کچے مکانوں کے قریب، یہ ظاہری تاریخی کے قریب تم جتنا رہو گے کتنا کامیاب ہوگے، اور دنیا کی اندھیری روشنی کی طرف جتنا تم بڑھو گے کہ ہم ماڈرن زندگی گزاریں گے، فیشن ایبل کپڑے پہنیں گے اور غیروں کے طور طریقے اپنائیں گے، میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم انسان تباہی اور بربادی کی طرف آگے بڑھتا ہے۔ نیچرل اور فطری زندگی راحت کی زندگی ہے، امن کی زندگی ہے اور سکون کی زندگی ہے۔ اب یہ جو آج کل طرح کی جو بیماریاں انسانوں کو، عورتوں کو گھیرے ہوئے ہیں، یہ خود انسانوں کی خریدی میں ہے۔ سادگی کپڑوں میں، چپل میں، گھر میں، یہ ہماری زندگی کی کامیابی کی کنجی ہے۔ آقا کے گھروں کا راز ہے یہ آقا کے وہ دولت گزے کچی اینٹوں کے اور کھجور کے تنے کے اور کھجور کے کچے پتوں کے، جس پر عالم بالا کی جنت قربان کی، ان گھروں کی کامیابی کا راز صرف اور صرف یہ کہ صادق زندگی تھی۔ اس زندگی سے جو جتنا دور ہوگا اور یہ عورت جتنا اپنے آپ کو بنانے کی فکر کرے گی،
मॉडर्न कुटिया बनने की फिक्र करेगी, इतनी ही तबाह होगी, इतनी ही बर्बाद होगी। पहले मामूली किस्म के जूते चप्पल थे, औरत ने टाइट चप्पल हिल वाले अपनाए। आइए अगर बुखारी शरीफ में आए, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने इहयाउल उलूम के अंदर लिखा, तो हम कहेंगे कि इमाम गजाली मौलवी साहब तुम्हें साइंस कहने का हक नहीं, तुम निस्बात बोलो, है ना। साइंसदान कहेगा, टिप डॉक्टर कहेगा, मकान के बारे में इंजीनियर कहेगा, जानवर के बारे में माहिर हैवानियात कहेगा। अतिब्बा ने लिखा है हिल वाले, ऊंची एड़ी वाले, अगर औरत चप्पल पहनती है तंग और चुस्त, अल्लाह ने निजाम ऐसे रखा है कि पैरों के अंदर जो रगे हैं, इन रगों का ताल्लुक खुदावंद कुद्दूस ने दिल से और दिमाग से इन रगों का ताल्लुक जोड़ा है। वो टाइट और गैर फितरी अननेचुरल ऊंची ही की चप्पल पहनती है, जूता पहनती है, उन रगों के अंदर सुकेड़पन पैदा होता है और वो सुकड़ी जाती है, और जिसकी वजह से घुटने का दर्द, कमर का दर्द, ये तमाम बीमारियां इस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताई हुई सादगी से हटकर अपने आप को ऊंचा बताना, अपने कद को ऊंचा बताना। औरत का कद शर्म से ऊंचा होता है, हया से ऊंचा होता है, शौहर की वफादारी से ऊंचा होता है, इज्जत और आबरू की हिफाजत से ऊंचा होता है। औरत कद हो, अल्लाह की बनाई हुई तकलीफ है, मसनूई एड़ियों से, हिल से अगर वो ये काम करती है, अतिब्बा ने लिखा है कि रगें सुकड़ती है और पैर का जो बैलेंस है और पैर का जो ऊंच नीच है, इससे उसमें तरह तरह की बीमारियां पैदा हो। बीमारी को दावत किसने दी? इस मॉडर्न कुटिया में तरह तरह की। हदीस पाक में आका ने फरमाया, रुब्बकातियात इन आरियात, बहुत कपड़ा पहनने वाली औरतें नंगी। क्या मतलब? पतला कपड़ा औरत को पहनना हराम है, हराम है। सुअर का खाना, मरे हुए कुत्ते का खाना, इंसान का पेशाब पीना हराम, औरत का पतला कपड़ा पहनना हराम। आका ने फरमाया जन्नत में जाना तो दूर की बात, वो जन्नत की खुशबू भी सूंघ नहीं पाएगी। रुब्बकातियात इन आरियात, कपड़ा पतला पहनना, ऐसी चोली पहनना, ऐसा जब्बर पहनना, जरा सा पसीना निकलने के बाद अंदर का जिस्म दिखाई दे। अब अतिब्बा ने कहा, अल्लाह तबारक तआला ने, अब उठकर गए तो तुम्हारी जोरू पतला कपड़ा पहन रहे, समझ नहीं भाई क्यों बेशर्मी का काम कर रही? जाना रहा तो पहले जाना। कोई आदमी बीच से उठकर जा रहा है तो ये समझना कि उन्हें बयान को चुप को बाहर भाग रहा है घर पर, जाने वाले पहले चल जाना। रुब्बकातियातुन आरियात, पतला कपड़ा पहनने वाली, क़ियामत में नंगी। अब साइंस और मेडिकल दुनिया ये कहती है सूरज की शुआओं में अल्ट्रा वायलेट ऐसी शुआएं निकलती हैं। अल्लाह ने इंसान मर्द को और बनाया और औरत को और बनाया। इंसान की ये मर्द की जो स्किन है, ये जो चमड़ा, अल्लाह ने तकलीफ इसकी अलग बनाई, औरत अलग है, इंसान दोनों है। इसके चमड़े में, इनकी आंखों में, इनके बालों में और इनके जिस्म के हार्मोन्स में मर्द में फर्क है, औरत में फर्क है। मर्द के लिए सूरज की शुआओं की जरूरत है। अगर किसी मर्द को अंधेरे कमरे के अंदर सूरज की किरणें दिए बगैर अगर उसको रख दिया जाए, बीमार हो जाएगा, उसको सूरज की किरणों की जरूरत है। इसलिए आप गैर कौमों को देखेंगे कि सुबह सवेरे जब सूरज निकलता है तो अपने जिस्म से कपड़े कुछ निकाल कर वो सूरज की किरणों को अपने अंदर तेल वगैरह लगाकर जज्ब करते हैं। और ये योगा करने वाले औरतों से योगा नहीं कराते, वो भी कहते हैं ये सूरज की किरणें औरतों के लिए नुकसानदार है।
آقا نے 1430 سال پہلے فرمایا عورت اگر پتلا اور مہین کپڑا پہنے گی، یہ الٹرا وائلٹ شعاعیں اس کپڑے سے جذب ہو کر اس کے جسم میں جائیں گی اور اس کے نظام خون کو درہم برہم کریں گی، اور یہ شعاعیں مرد کے لیے مفید ہیں، عورتوں کے لیے نقصان دہ ہیں۔ عورت اگر شرعی پردے میں رہتی تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اس سے حفاظت کر دیتا۔ کہیں گے وہ گھر میں رہتی ہے، گھر میں پردہ جو ہے بریک پہنے، موٹا پہنے، گھر میں کھڑکیوں کے ذریعے سے، روشنی کے ذریعے سے کیا سورج کی کرنیں نہیں آتی؟ سورج کس کو کہتے ہیں؟ جو دھوپ ہو، اسی کو سولار پاور جو کام کرتا ہے، سولار انرجی، کیا کھلی دھوپ ہو تبھی وہ سولار انرجی پیدا کرتا ہے؟ اگر بادل ہو تو کیا وہ چارجنگ نہیں لیتا؟ مطلب بادل بھی ہو، صرف روشنی ہو تو سولار پاور اپنا کام کرتا ہے، اور دھوپ کی جو شعاعیں ہیں، الٹرا وائلٹ شعاعیں، ان کو وہ جذب کرتا ہے۔ عورت گھر میں بھی رہے، یہ نہ سمجھے کہ میں باہر دھوپ میں نہیں گئی، لیکن گھر میں روشنی آتی نہیں آتی، اسی روشنی سے جب سولار پاور بیٹری چارج ہو سکتی ہے تو یہی روشنی عورت کے جسم میں پڑ کر اس کو تباہ برباد کرتی ہے۔ اللہ نے دونوں کو الگ الگ بنایا۔ آپ اونٹوں کے اونٹ نگل لیں، اللہ نے ہاتھی کو حرام کیا، اگر حلال کرتا کچے کچے ہاتھی کھا جائیں، مرد کو سینہ نہیں آ سکتا۔ یہ جو سینہ عورت کے ہے نہیں، اس لیے کہ دونوں کے نظام میں زمین آسمان کا فرق سائنسدانوں نے تسلیم کیا۔ 1430 سال پہلے آقا نے فرمایا اس کی عقل آدھی ہے، اس کا دین آدھا ہے۔ آج ریسرچ یہ بتا رہا ہے کہ مرد کنٹینیو مسلسل کسی ایک کام کو، جیسے ڈرائیونگ ہے، پائلٹ بننا ہے یا جہاز چلانا ہے، ایک مرد ایک اپنی عقل کو تسلسل کے ساتھ جتنا وہ کام کر سکتا ہے عورت کام نہیں کر سکتی۔ 1430 سال پہلے اللہ نے احکامات نازل کر کے فرمایا عورت کی عقل آدھی عقل ہے، وہ گواہی دے تو اسے 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے گواہی کے برابر ہے۔ ایک پیدا کرنے والا نہیں جانتا، اب بتائیے فیصلہ آپ کریں گے یا پیدا کرنے والا بتائے گا؟ مرد کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ عورت کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ تو پیدا کرنے والے نے کہا تو مانیں گے نہیں مانیں گے؟ آپ نے آئرن باکس لیا، آپ نے واشنگ مشین لی، آپ نے فریج لیا، تو اس کے ساتھ ایک بکلیٹ آتی ہے، کتاب کیا آتا ہے، اس کے اندر ہدایتیں ہوتی ہیں، ایک میں وولٹیج میں چلتا ہے، اسے اسٹیبلائزر لگانا پڑتا ہے، اس میں گروڈ مانتے نہیں مانتے آپ؟ اللہ نے کہا دونوں کی فطرت میں، دونوں کی تخلیق میں فرق ہے۔ تو اب کہا مرد اگر تو عورت کی صفت کو اختیار کرتا ہے تجھے اللہ رسول کی لعنت۔ تیرا الگ سسٹم ہے، تیرا الگ نظام ہے۔ کیا ہے؟ مرد چوٹی ڈالنا شروع کر لیا، مرد کان میں بالی ڈالنا شروع کر لیا، مرد زیور کا استعمال، سونے اور چاندی کا استعمال شروع کر لیا۔ آقا نے فرمایا ان مردوں پر خدا رسول کی لعنت جو مرد عورتوں کی شکل و شباہت کو اپناتے ہیں، جو مرد چہرے سے داڑھی نکال کر عورت کا چہرہ بناتے ہیں، ان پر اللہ رسول کی لعنت۔ تمہارا سسٹم الگ ہے، تم کو جو حکم دیا گیا، تم کو جو لباس دیا گیا، خالص لال کلر کا لباس عورت کو جائز، عورت کے ہارمون، عورت کے جسم کا نظام، عورت کے اسکن، عورت کا نظام قلب، عورت کا نظام خون، کلر انسان کے جسم پر اثر انداز ہوتا ہے۔ آج کلر ٹیکنالوجی ایک نیا علم آیا ہے۔ ہمارے وارمبڑی کے اندر حکیم اکبر کوثر صاحب ہیں، ٹی وی وغیرہ کے اندر بھی ان کا پروگرام، اور دعویٰ ان کا اللہ کو معلوم ہے کہ وہ طب نبوی یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں جن دواؤں کا تذکرہ کیا انہیں سے وہ ان کا علاج کرتے ہیں۔ چنانچہ اسکر گھاس ہے اور مخصوص قسم کی بھاجی، اس کے لیے کئی 100 ایکڑ انہوں نے زمین خریدی اور تمل ناڈو
حکومت نے ان کو اوارڈ دیا، بلاک کمانڈوز دیے. آپ دیکھیے کہ ان کا شفا محل ہے بالم بڑی کے اندر قدیم محلے میں. انہوں نے مریض جو ان پیشنٹ ہوتا ہے گولڈن کلر کا لباس، جیسے آپریشن کو جاتے ہیں تو ایک الگ کلر ہوتا ہے، اس کو الگ کلر کا لباس پہناتے ہیں. ڈاکٹر الگ کلر کا اپنا یونیفارم پہنتا ہے، مریض کو الگ کلر کا یونیفارم دیا جاتا ہے. ڈاکٹر حکیم اکبر کوثر اپنا جو ان پیشنٹ ہے داخلی مریض ہیں ان کا بیڈ گولڈن کلر کا، ان کا بچھونا گولڈن کلر کا، اور لیڈیز اور جینٹس دونوں کو گولڈن کلر، اور اندر جو انہوں نے پینٹ مار رکھا ہے گولڈن کلر. ان کا کہنا یہ ہے، ان کی تحقیق یہ ہے اور ان کا ریسرچ یہ ہے کہ انسان کی زندگی پر کلر اثر انداز ہوتا ہے. آقا کے پاس احب اللباس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البیاض. آقا کو کپڑوں میں سفید کلر کے کپڑے زیادہ پسندیدہ تھے. مرد کو سفید کپڑے کے کثرت استعمال سے طبیعت میں صفائی پیدا ہوتی ہے، ذہن میں چالاکی پیدا ہوتی ہے، دل میں نشاط پیدا ہوتا ہے. سائنس میں مانا آقا 1430 سال پہلے فرما گئے مرد کو خالص پیلے کلر کا رنگ، مرد کو خالص لال کلر کا رنگ حرام ہے نہیں استعمال کرنا، عورت استعمال کر سکتی ہے. اب تحقیق کیا گیا تو عورتوں کے مزاج کے اندر نرمی ہوتی ہے، نرمی ہوتی ہے، ان کے بلڈ سرکولیشن میں سست رفتاری ہوتی ہے. یہ لال کلر اور خالص پیلا کلر انسان کی زندگی کے اندر ہیجان پیدا کرتا ہے، خون میں رفتار پیدا کرتا ہے. مرد میں پہلے ہی بی پی کی شکایت ہے، خون کے رفتار بڑھنے کی شکایت ہے، اور اس نے لال کلر کو اپنا لیا، پھر اس کلر نے اس کو دھکا دیا، مر نہیں جائے گا. آقا کی باتوں میں عمل کرنے میں دیکھیے سائنس نے تحقیق کی اور میڈیکل دنیا نے تحقیق کی، ریسرچ کیا. ہر آئے دن ایک ٹوتھ پیسٹ نکلتا ہے، کہتے ہیں کہ فلورائڈ اس میں ہے، اس سے مسوڑے کمزور ہو جاتے ہیں. اب اس کے توڑ کے لیے نمکیات کو بنایا گیا. اور اب ایک زمانہ کہہ رہے تھے کہ پیسٹ کے اندر، ٹوتھ پیسٹ کے اندر فلورائڈ ہونا چاہیے. ہر ایک بنانے والا دعویٰ کرتا ہمارے یہاں اتنے %، ہمارے یہاں اتنے %. ابھی وہ دنیا میں وہ چیز عام نہیں ہوئی. اب کہنے لگے کہ فلورائڈ جو کیمیکل ہے انسان کے مسوڑوں کو ویک کر دیتی ہے، کمزور کر دیتی ہے. اب کہتے ہیں کہ ہم فلورائڈ سے خالی ٹوتھ پیسٹ بنا رہے ہیں، اور اس کا نام انہوں نے مسواک دیا اور کہا کہ سادھو سب کے طور طریقوں کو سامنے رکھ کر جڑی بوٹیوں سے مسواک بنایا گیا ہے، تیز کیمیکل اس میں استعمال نہیں کیا گیا ہے. آج انہوں نے بنایا، ایک 5 سال 6 سال نہیں ہوتے پھر ایک ریسرچ آتا ہے، نہیں یہ جو جڑی بوٹیاں لی گئی ہیں انسان نے اپنی عقل سے لی، اور یہ جو ہے داڑوں کے لیے، دانتوں کے لیے نقصان دہ ہے، اس سے جلد دانت گر سکتے ہیں. پھر ایک نئی تحقیق آئے گی. آتی نہیں آتی. ہم چھوٹے تھے، ہماری جو گھروں کی خواتین اور بڑے حضرات کوئلہ کولسا لگڑتے تھے اور ذرا نمک اس میں ملاتے تھے. اس زمانے میں ایک نئی چیز پیدا ہوئی بازار میں، انصاری کی دکان میں ایک منجن آتا تھا جس کا نام فاروقی منجن. جس گھر میں یہ منجن رکھا ہوا رہتا بس صاحب وہ کروڑ پتی کا کرا، کوئی ہاتھ لگاتا نہ، پیسٹ کی شکل کسی نے دیکھی، نہ برش کوئی استعمال کرتا تھا. اب بیبی برش، لیڈیز برش، مشین والا، مسوڑوں والا، دانتوں والا، فلاں فلاں فلاں، ان کی تحقیق کی موت ہو ہی نہیں رہی ہے. ہر آئے دن پورے دنیا کے ٹوتھ پیسٹ فلورائڈ والا، مسواک والا، فاروقی منجن، انصاف کے لیے رمضان المبارک کی آخری راتیں آپ ترازو کے پلڑے میں رکھو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مسواک کو رکھو. کوئی ایک ذات کے نسبے سے، کوئی سائنسدان، کوئی ڈاکٹر مسواک کی افادیت
اور مسواک کے فائدے کا انکار کر دے، وہ جو چاہے ہمارے ساتھ سلوک کرے، ہم اس وقت خالص کاغذ پر دستخط کر دینے کے لیے ایک مئی کا لال۔ امریکہ دشمن ہے نہیں اسلام مسلمانوں کا، برطانیہ دشمن ہے نہیں، بی جے پی والے ہے نہیں، اور ٹھاکرے کی جماعت یہ سب ہے نا۔ ایک کام کرو کہ تم اسلام مسلمان دشمن ہو، آقا کے دشمن، کام کرو مسواک کی ایک برائی بیان کر دو، میں تمہارے کولگیٹ کی، تمہارے کلوز اپ کی، اور تمہارے برشوں کی، تمہارے تاروں کی منجن کی میں ایک کتاب لکھ کر دوں گا کہ یہ انسانوں کے لیے کتنی نقصان تھا۔ تم پورے مل کر، انسان اور جنات مل کر، جو گئے، جو آنے والے ہیں، جو ہیں، سب مل کر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب مسواک کی ایک ادب خرابی بیان کر دو۔ کل بھی وہ فائدہ دے رہی تھی، آج بھی فائدہ دے رہی ہے، قیامت تک بھی وہ فائدہ دے گی۔ آقا کا طریقہ، آقا کا طریقہ ہے۔ فرانس عورتوں کے حجاب کے سلسلے میں، عورتوں کے پردے کے سلسلے میں بہت اس نے دنیا میں دین کی سینے ڈالا کتنے کا۔ ہماری ایک بیٹی امت کی یونیورسٹی میں حجاب کے ساتھ گئی، اس کو اس نے نکالا، عالمی ورلڈ ایشو بنایا، کہا کہ عام عورت کی طرح تجھے آنا پڑے گا، حجاب نہیں ڈالنا پڑے گا۔ آپ مانیں گے نہیں مانیں گے، شریعت نے عورت کو کہا کہ تم گلوز پہنو، تم پیر میں موزے پہنو اور منہ پر جالی ڈالو۔ قدرت کا ایک انمول تحفہ تھا، قدرت کا ایک انمول انعام تھا۔ بادشاہ کے سر پر چاندی کا، سونے کا، ہیرے جواہرات کا تاج رکھا جاتا ہے۔ کوئی کہے دیکھو کیا بھائی بادشاہ دیکھو کتنا بڑا مظلوم آدمی، کہا کیوں؟ اتنا بڑا ٹوکرا اٹھا لے کو پھرتا نا، کتنا وزن پام دیکھو، یہ تاج سر کو رکھ لے کو پھر جیسا وہ گھامڑ ہے۔ بادشاہ کے تاج کو اس نے ٹوکرا کہا اور وزن کہا۔ میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے میری ماں اور میری بہن اور امت کی بیٹی کو اللہ نے جو حجاب دیا، اللہ نے جو برقع دیا، اللہ نے جو پردہ دیا، وہ عزت کا تاج دیا، مانا نہیں۔ نتیجہ یہ ہوا پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر سوائن فلو جو آیا، بیماری سور کی آئی، فرانس کے اندر آئی۔ اب وہ حرامزادہ جو فرانس کا وزیر اعظم تھا اور وہ بڑے لوگ جو پارلیمنٹ کے کتے تھے، کہا جو کل تک کہ عورت کو اپنے منہ پر حجاب نہ ڈال، اللہ نے کہا کتوں اب تمہیں حجاب ڈال کر مرد بانے، تمہیں حجاب ڈال کر منہ پر جو ہے تمہیں اسکارف ڈال کر چلنا پڑے گا۔ اب لگا کے پھر رہے ہیں، اسلام سے نہ ٹکر لے کر کوئی جیتا نہ جیت پائے گا۔ یہ جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ فرانس نے حجاب پر پابندی کی بات کی، خداوند قدوس نے وہ بیماری دی کہ ان کو حجاب اختیار کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ اب جبھی زبانوں سے وہاں کے یہودی پلے انگریز کتے کہہ رہے ہیں کہ ہاں عورت کو قدرت نے جو حجاب دیا، قدرت سے جراثیم فلٹر ہو کر وہ پاک ہوا لیتی ہے اندر۔ ہماری مائیں اور بہنیں سادہ زندگی اپنائیں، کپڑا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک نہیں بدلتی تھی جب تک کہ پہلے کپڑے پر پیون نہیں لگتا تھا۔ میچنگ کلر کے جب چپل، میچنگ کلر کا دوپٹہ، میچنگ کلر کے ساڑیاں، میچنگ کلر کے چولیاں، نئی نئی تو چیزاں، اس کے اندر ہول ڈالنا، چمکی ڈالنا، دوسروں کی نگاہیں اس کے اندر پیوست کرانا، یہ سب شیطان کی شیطانیت کو دعوت دینا۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، انسان کو بہت اونچی مخلوق اللہ تبارک تعالیٰ نے بنایا۔ شیطان مردود مخلوق ہے، ملعون مخلوق ہے۔ بڑا آدمی چھوٹے کے گھر میں جا سکتا ہے، باپ سیدھا بغیر بولے کے ایک حق ہے، مطلب کہ ادب الگ چیز ہے، ادب کو ہٹا کر اپنے گھر میں باپ اپنی بیٹی، چھوٹی بیٹی کے کمرے میں چلا گیا، ڈائننگ ہال ہے نا گھر کا بڑا، وہ بڑا چھوٹے کے گھر میں جا سکتا نہیں سکتا۔ کمشنر
थानेदार की ऑफिस में, स्टेशन में जा सकता नहीं जा सकता, डीआईजी जा सकता नहीं जा सकता। अब कहे कि वो भी खाकी पहनता है, मैं भी खाकी, तो एक थानेदार, एक टोला कमिश्नर की ऑफिस में बगैर बोले के घुस गया, नहीं जा सकता। तो छोटा है वो बड़ा है, बड़ा छोटे की ऑफिस में आ सकता है, छोटा बड़े की ऑफिस में नहीं जा सकता। इंसान अशरफुल मखलूकात है, इंसान के जिस्म के अंदर शैतान को क्या, शैतान का बाप भी दाखिल नहीं, ना औरत में ना मर्द में। अगर शैतान औरतों के जिस्म में आता है, मर्दों के जिस्म में आता है, जब तक ये मुनाफकत ना करे, शैतान की खुश आमदी ना करे, शैतान को वेलकम ना करे, शैतान के लिए दरवाजे ना खोले, शैतान मरदूद, मलून, अल्लाह की निगाह से गिरी हुई मखलूक है। अल्लाह ने इंसान के बारे में कहा, वजअलना मिन बैन अयदीहिम सद्दा व मिन खल्फिहिम सद्दा, हमने इंसान के आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं फरिश्तों के बॉडीगार्ड लगा दिए। चीफ मिनिस्टर है, सामने पीछे दाएं बाएं चार तरफ बॉडीगार्ड। अल्लाह ने कहा इंसान इतना, हर आदमी, वो गरीब हो, एक आम अमेरिका का कुत्ता आए, बुश आए, बिल्लेर आए, चार तरफ पहरेदार, सामने पीछे राइट और लेफ्ट दाएं बाएं। लेकिन अल्लाह ने कहा हम इंसान को जो पहरा देते हैं ये चार तरफ छोड़कर ऊपर नीचे भी देते हैं, 6 तरफ हो गया। और शैतान के बाप की मजाल नहीं है कि वो इंसान को टच कर सके। और ये फरिश्ते 100 मिनट के करोड़ों हिस्से में, 1 मिनट को टुकड़े करो, 1 मिनट के 60 सेकेंड होते हैं, लेकिन 60 नहीं, करोड़ टुकड़े करो, टुकड़े 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 पीसेस करो, तो 1 मिनट का जो करोड़वां हिस्सा है उतने हिस्से में फरिश्ता गाफिल रहा, ये शैतान उचक कर इंसान को खा लेता। अल्लाह ने ऐसा पहरा लगाया। अब ये जो औरतों को बीमारियां आती हैं, ये औरतें शैतान की पावा पड़ती, आजा मेरे यार, आजा मेरे दोस्त, आना, आ मेरे जिस्म में दाखिल हुआ, मेरे सीने से खेल, मेरी शर्मगाह से खेल, मेरे खून, वरना उसके बाप की मजाल नहीं, कि बाप की मजाल नहीं। कलाम पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब इसको मेरे दरबार से निकाला गया, और कहा गया निकल गया, वो मरदूद है। उन्हें भी बड़ा होशियार था कि ये अल्लाह का दरबार वो है कि यहाँ मांग लो तो मिलेगा। दुनिया में ना किसी गौस का दरबार है, ना किसी अजमेर का दरबार है, ना कोई मरकज है, ना कोई मुल्ला है, ना कोई पीर है, ना मुर्शिद है। शैतान को भी यकीन कि मिलना हो तो अल्लाह के दरबार से मिलेगा। उसने कहा या अल्लाह 2 चीजें दे दे, एक क़यामत तक के लिए मुझे मोहलत दे दे, मेरी नस्ल क़यामत तक के लिए चले, ये नहीं कि 20 साल के बाद में खत्म हो गया, 100 साल के बाद, क़यामत तक चलाना। चल मंजूर। अल्लाह की शान रहीमी, शान करीमी, उसके दरबार से सुकाले को निकलने वाली मखलूक जब दामन फैला कर मांग रही है, खुदा उसे भी नामुराद नहीं कर रहा। तुम्हें नामुराद करेगा? मांगो, मांगने की कमी है। और दूसरी बात उसने ये कही कि इंसानों पर मेरा तसल्लुत दे दे, मैं कब्जा करूंगा इंसानों को, मैं उनको गुमराह करूंगा। वला उज़िल्लन्नहुम वला उमन्नियन्नहुम वला आमुरन्नहुम फला युबत्तिकुन्ना आज़ानल अनआम, मैं इनको गुमराह करूंगा, ख्यालात डालूंगा, गलत चीज को अच्छा बना, जा 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 क्या क्या मांगता, लेकिन मेरे नेक बंदों पर तेरी नहीं चलेगी। एक शर्त, क़यामत तक मोहलत, और दूसरी चीज इंसानों पर कंट्रोल। कहा कि जो सुलहा होंगे उन पर नहीं चलेगी। अब इसका मतलब शैतान मुसलमानों पर करीब नहीं आ सकता। अल्लाह ने नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया। शैतान के बाप की मजाल नहीं कि वो इंसान के जिस्म के अंदर दाखिल हो सके। मैंने आपको कल बताया था, औरतों को खास तौर से ये जो बीमारियों का ना खत्म होने वाला सिलसिला,
جسے ڈاکٹر بھی کبھی کبھی سر توڑ لیتا ہے ہر دن. اب جہیز کے بھکاریوں کو یہ چاہیے، جو جہیز کے بھکاری ہیں، جہیز لیتے ہیں لڑکی والوں سے، تو اب ماڈرن زمانہ ہے، ماڈرن مطالبہ کیجیے. گاڑی سیکنڈ ہینڈ ہزاروں میں آ جاتی ہے، فیٹ کار آپ کو 2-4 ہزار میں مل جاتی ہے. شان پتی کیجیے، دھوپ نہیں دے گی، بارش نہیں دے گی، فیٹ کار امباسیڈر آ جائے گی. اب نئی چیز مانگی ہے، کہیے اپنے خسر سے، جب آپ نے بھیک لینا ہے اور شیطانی سے آپ نے نکاح کرنا ہے تو کہیے آنکھوں کا ایک ڈاکٹر، اسکن کا ایک ڈاکٹر، شرمگاہ کا ایک ڈاکٹر، سینے کے کینسر کا ایک ڈاکٹر، برین ٹیومر کا علاج کرنے والا. اس لیے کہ یہ شیطان نہیں، یہ شیطان کی نسل کی عورت جو حضرت فاطمہ کے طریقے سے ہٹی ہوئی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور قرآن و حدیث کے دائرے سے ہٹی ہوئی ہے، اس کا کبھی کوئی ٹھکانا نہیں. صبح کو پیٹ میں گرمی بولتی بولتی ابھی دوپہر میں سورج زوال کو نہیں گیا مجھے ٹھنڈ بخار شروع ہوگی. یہ میر رات کو ابھی پھوڑا نہیں، کیا بولتی ہے؟ نہیں مجھے ٹھنڈ بخار. ارے اب بولنے بیٹی پیٹ میں انگارا آ رہی انگارا کہاں چلے گئے؟ اب ٹھنڈ بخار کر کو بولی، ڈاکٹر کو فون کرنے نہیں، گاڑی اسٹارٹ کرنے نہیں. اب لوز موشن کی بیماری شروع، آگے سے پیچھے سے چھننے کی بیماری. ایک کام کرو کہ اس کا کوئی بھروسہ نہیں، شیطان کی نسل کی عورت کا، جسے اندر کی آتی ہے بیماری، پیٹ کے فرسٹ فلور میں ہوتا ہے درد، گراؤنڈ فلور میں ہوتا ہے، میڈیم فلور میں ہوتا ہے، فریش میں ہوتا ہے، ٹاپ میں ہوتا ہے، اس کا کیا بھی ضمانت نہیں. تو ایک کام کرو، سر کے بالوں سے لے کر تلوے کے تک اور انگوٹھے کے ناخن تک کہو کہ سسر جی نہ گاڑی چاہیے، گاڑی تو پرانی ہو جائے گی، بنگلہ تو زلزلے میں ڈہ جائے گا. یہ جو لاوارث بیوارثی شیطان کی بچی ہے یہ سایہ چھوڑنے والی نہیں. اس لیے بالوں کا اسپیشلسٹ منہ کہے گی بالا گر کو مر رہی، ایک شیمپو لا تو دوسری بیماری، دوسرا لائے تو تیسری بیماری، وہ ڈالے اسکن کے اوپر پڑ تو اسکن کو جھڑی آنا شروع ہو گئے، اور اسے استعمال کیا، آنکھوں کی روشنی سوڈے کا گلاس ڈالنا شروع کیا. سسر جی نہ مال چاہیے نہ پیسہ چاہیے، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک اور کفن کے اسپیشلٹیز تک اور قبر کے کھودنے تک سارے ڈاکٹر اور سارے مزدور جی کوسا عذاب دے رہے آپ. امت کی بیٹی فاطمہ کی شکل میں ملی ہوتی، امت کی بہن عائشہ صدیقہ، میرے رب کی قسم یہ رونا نہیں روتے، یہ شیطان کی بیٹی ہے، یہ حوا کی بیٹی نہیں، یہ خدیجہ کی بیٹی نہیں، یہ خود بے حیائی کے کام کر کر عورت سر سے پلو ہٹتا ہے تو شیطان کو وہ کچھ آمدید دیتی ہے. جیسے میں آپ کے گھر آؤں، آپ کی دکان پر سے گزروں، آپ مجھے دیکھ پانا چاہتے، حضرت آئیے نا آئیے نا، ہم ذرا پانی پی کر جائیے، ذرا بیٹھ کر جائیے ذرا. تو ایسے جو عورت بے حیا ہوتی ہے، جو عورت شریعت کے دائرے سے ہٹتی ہے، جو عورت زندگی میں آقا کی سنتوں پر عمل نہیں کرتی، وہ شیطان کے پاؤں پر اپنے بال رکھ کر اسے خوش آمدید کرتی ہے. آ جانا بھائی آ جانا، بیٹھ کر سنت طریقے پر دسترخوان بچھا کر ٹی وی کو آف کر کر اللہ کا نام لے کر کھانے کا حکم، کتوں کی طرح دیکھ کر ڈائننگ ٹیبل کی جگہ رنڈیوں کا ناچ اور دعا کی جگہ ہاتھ میں ریموٹ. بچہ بولتا ہے کارٹون ڈالو، جورو بولتے ساس بہو کا سیریل ڈالو، انہیں بولتا فیشن شو ڈالو. اب نتیجہ یہ ہوا کہ تو تیرا دیکھ لے، لکم دینکم ولی دین، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، تیری ٹی وی تو دیکھ کو مر لے. کوئی چھوٹی ٹی وی بچہ کو ان کے کمرے میں، تمہیں تمہارا جہنم کا پیشاب پی لو. چائلڈ اسپیشلٹی ٹی وی ہے یہ، لیڈیز کو الگ اور جینٹس کو الگ. شیطان کو بلا رہے ہیں گھر والے. حدیث میں آتا ہے جس کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس کھانے میں شیطان شامل ہو جاتا ہے. جس بسترے میں سوتے وقت دعا نہ پڑی گئی ہو، میرے آقا کائنات کے سردار، کائنات کے مولا، اللہ کے محبوب بستر میں جاتے تو آپ کیا کرتے؟ معوذتین پڑھتے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھتے،
3 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ते, तबारकल्लज़ी सूरह मुल्क पढ़ते, अलिफ लाम मीम सजदा पढ़ते और खुद अपने हाथों पर दम कर कर अपने जिस्म पर उतारा करते। जो बच्चे पढ़ने के लायक नहीं होते उनके कानों में उनके जिस्म पर फूंकते थे कि शैतान इमामुल अंबिया के बिस्तरे पर हाथ न मारे। अब लेटे में टांग पर टांग डाले हुए, बेगम साहिबा बगल में पड़े हुए, रिमोट चल रहा है रंडियों। शैतान को किसने बुलाया? किसने बुलाया? अल्लाह ने कहा वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने बनु आदम को इज्जत दी। और शैतान को कहा मिनश्शैतानिर रजीम, ये मरदूद है, ये मरदूद छोटा। अशरफुल मखलूक़ात के घर में कैसे? नहीं, आपने टीवी का बटन ऑन कर कर रंडियों का नाच दिखाकर, खाने के वक्त दुआएं ना पढ़कर, नंगे कई कपड़े औरत को पहना कर आपने कहा वेलकम, खुश आमदेद, मरहबा या शैतान मुअज़्ज़म तशरीफ लाइए जहां पर। अब उसको चूहा काटा। अब ने पूछा था अल्लाह के बाद, मैं इंसान को छोड़ता नहीं। अभी ने भाई चोर चाहता है बैंक में डाका डालना, बैंक का पहरेदार कहता है आइए चोर जहां बना आप माल लेकर जाइए। चोर को चाहिए माल और पहरेदार और पुलिस वाले वेलकम कर रहे हैं। चोर की चांदनी नहीं होगी, इतनी होगी। शैतान चाहता है इंसान बर्बाद होना और आपकी औरत वेलकम कर रही है। ये लगी हुई तस्वीर, ये पालतू कुत्ते, ये बेडंगा लिबास, ये घर की अंग्रेजों की तहजीब और तमद्दुन, ये माशरा ये वेलकम कर रही है। आगे का आना क्या भागता है? हाँ भैया पड़ोस में की आना मेरी जो रूम है। अब नीचे सीढ़ी, ऊपर सीढ़ी, अंदर बीमारी, बाहर बीमारी, अंदर के कोटे के पर्दे के पीछे टाके, इधर टाके, उधर टाके। एक गाड़ी शोरूम से निकलती एक घसेरा पड़ेगा तो उसकी वैल्यू क्या रखी? बोलो अल्लाह के लिए बोलो। अब कोची की शैतान की बच्ची को अंदर बाहर ऊपर नीचे, कान की बीमारी, नाक की बीमारी, आंखों की बीमारी, अंदर की बीमारी, बाहर की बीमारी, कौन सा आदाब है ये? बताओ कौन क्या वैल्यू है? बताओ। मैं दुनिया से जानने वाले तुम। गाड़ी शोरूम से बुक किए, उसकी कीमत 50 लाख रुपए। शोरूम से निकली थी कि बाहर किसी साइकिल वाले ने टक्कर मार दी, इसका जो डोर था वहां पर चिपक गया और टिंकरिंग का क्या हुआ भी की वैल्यू कितनी गिरती है? एक गाड़ी को एक टक्कर उसकी वैल्यू गिरा दे। ये कोसी शैतान की बच्ची को ले ले तो पाल रही तुम्हें। ये अगर हब्बा की बेटी होती, फातिमा की बहन होती, खुदैजा ज़ैनब के तौर तरीकों को अपनाई कि पहले औरत नहीं थे, 70 सालों को कोलसे में उनके जिंदगी गुजर के दांता गिरे नहीं उनके, आंखों को चश्मा नहीं था। मैं सच कहता हूं 30-25 साल पहले लश्कर जो महल्ला है इलाका शिवाजी नगर, मुसलमानों की मेजॉरिटी का बाद में दूसरे महल्ले बने। जीवनपल्ली बात का टारी रोड को आदमी नहीं जाता था, ऐसे में जो जाएगा उसकी बात छिना ले जाएगी, चैन छिना ली जाएगी। मैसूर रोड ये सब बेंगलोर टाउन हॉल पर खत्म हो चुका था। बेंगलोर इधर जो डड्डी है चैनी रोड की क्यों बनाई गई? आबादी में जानवर को काटेंगे, गू की बात आती है, खून आता है, आबादी से बाहर डड्डी को रखा गया था। नहीं थे यही लश्कर जो है जो शिवाजी नगर मुसलमानों की मेजॉरिटी का मोहल्ला, मुसलमानों की शान और शौकत। ताज होटल जो मस्जिद आजम है, मैं बताता हूँ एक हिंदू की मेडिकल नाम मेरे जहन से निकल गया। ब्रॉडवे रोड में पुलिस स्टेशन जो पुराना था, पास में लबीब मेडिकल, ये 2 मेडिकल छोड़े तो उन्होंने भी मक्खा मार ले थे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बिड्डा में बच्चे जाको खेलते थे, सो को खेलते थे। अल्लाह की इज्जत और जलालियत की कसम, रमजान का महीना, बच्चे तब भी पैदा होते थे, बड़ी कसरत से पैदा होते थे। फैमिली प्लानिंग नहीं थी, पेट भर को बच्चे पैदा होते। और घर का बड़ा जब हाफिज को बगल में डालकर वो अबुल कलाम की पुन्नी की टोपी ले हो जाता, उसके घर के बच्चे तकबीर पुकारते तो गलियों का माहौल ही अलग हो जाता। 1.5 पिल्ला 1.25 पिल्ला ले हो जाता, आवाज हलक से बाहर नहीं आती, ना बच्चे हैं। और
ہر کاروبار ٹھنڈا، ہر کاروبار سونے کا چاندی کا، لیکن دوائیوں کا ڈاکٹروں کا نہیں. بھر بھر کو جیسے پانی بنگی میں ڈالیں 20 لیٹر کی بنگی، 30 لیٹر ڈالیں تو 10 لیٹر باہر آ جاتا ہے. آپ کو ہاسپٹل میں جگہ نہیں، آپ کو جو ہے نرسنگ ہوم چل رہا تو ان کا چل رہا تو عاملہ کا چل رہا. اور کوئی کاروبار چلے نہ چلے ان کا کاروبار چل رہا ہے. یہ کیوں؟ یہ کہ شیطان کو عورتوں نے بلایا، مردوں نے بلانے کے اسباب مہیا کیے. اونچی ہڈی کا چپل، کٹی ہوئی چولی، مہین کپڑے، ماڈرن زندگی، یہ سب کیا ہے؟ شیطانیت ہے. میرے ابا کی قسم، بیت الخلاء کو گئے تو 1430 سال پہلے دعا سکھائی گئی. کیا؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اے اللہ، یہ گندے شیطانوں سے میں دور بھاگتا ہوں. کہ بیت الخلاء ہی ایک ایسی جگہ تھی کہ انسان مجبور ہوتا شرمگاہ کھولنے پر. کوئی آدمی ٹائٹ چڈی پہننے کو، لنگی پہننے کو یوز کر تو وہ تو نہیں کر سکتا، مجبور ہے کھولنے. لیکن شریعت نے اس مجبوری کو سمجھا، مانا اور کہا کہ ٹھیک ہے تیری مجبوری ہے پیشاب پاخانہ کرنا، لیکن میرے بندے کام کر، تیرے اور شیطان کے درمیان میں پردہ ڈال دیتا ہوں، تو یہ دعا پڑھ لے. اللہم انی اعوذ بک من الخبث. وہاں ایک ہی جگہ تھی، اب کتنی جگہ انہیں عورت دعا پڑھنا. سافٹ ویئر کمپنی کو گئی تو پڑھنا، بس میں چڑھی تو پڑھنا، شادی میں گئی تو پڑھنا، ہر جگہ ننگی ہے نا. انہیں شریعت نے کتابوں میں کیا لکھو ہے؟ کفکس کو گئے تو دعا پڑھو. کہ عورت ہمیشہ پردے میں رہتی. کفکس ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں اسے بے پردہ ہونا پڑتا ہے، اس کے بغیر کوئی چارے کار نہیں. پیپا لگا کو کیا بھی باٹلا رکھو، کیا بھی صحیح جتنی ترقی ابھی کری نہیں ہے. تو شریعت نے 1430 سال پہلے اس کا علاج بتایا. اب انہیں کیا کرنا؟ شادی ہو گئی تو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، گھر سے نکلی تو اللہم انی اعوذ بک. ہر جگہ ننگی ہوتی ہے، شیطان حملہ کرتا ہے. آدھا سینہ دکھاتی ہے، بھیڑا چمارا کے اسکول میں جا کر اسکرٹ پہننے کو جاتی ہے، اسپورٹ میں جاتی ہے، شرمگاہ کھول کر شیطان کو دعوت دے رہی، میرے ساتھ زنا کر. اللہ کی قسم، تاخرات قرآن کریم الختم سرزمین بنگلور کے اندر 90% حفاظ آج کلام اللہ کا ختم کر رہے ہیں. اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، شیطان ان عورتوں سے جو بے حیا ہوتی ہیں زنا کرتا ہے، ان کی شرمگاہ میں اپنے عضو کو داخل کرتا ہے. اور اتنا ٹھوس سینے کو ٹھوک کر میں بول رہا ہوں تو یہ حدیث کے خلاف ہے. آقا نے فرمایا عورت کو جو ماہواری کی بے ترتیبی ہے، یعنی دن پہلے ہو 10 تاریخ کو ہونا، 5 تاریخ سے ہو گیا، اور 10 تاریخ سے لے کر 17 تاریخ تک ہونا، بنا بڑھ گئے 20 پر 2 دن چلے، 20 پر 2 تاریخ تک 25 تاریخ. آقا کے الفاظ ہے فَإِنَّهَا رِجْلٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ، یہ شیطان کے ایڑی مارنے کی وجہ سے ہوگا. یہ آقا کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ شیطان نے اس کی شرمگاہ کو رگڑا. اب کیا ہونا، تم کیا ہونا چاہو، کام کرو، یہ چپکے چھچورا کام کر لے کو، مسلمانہ بول کو، اسکاف بول کو، پورا میک اپ یہود و نصارہ کی سازش. میک اپ کا ساز و سامان جتنا یورپی کنٹری میں نہیں بکتا اتنا انہوں عرب ممالک میں بیچتی، ان کی فطرت میں ڈال ڈالی. اور یہ کیمیکل انسان کے جسم کو تباہ برباد کر کے رکھ دیتا ہے. اور ایک مرتبہ عورت اس کی عادی ہوتی ہے، ملک الموت آیا تو بھی اسے کیا بولتے ہیں، 2 منٹ رک جا ذرا میک اپ کر لیتے ہیں. عادت اس کی مجبوری ہو جاتی ہے وہ میک اپ. حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقش بندی دعوت برکاتہم امریکہ گئے. ایک خاتون حضرت سے بیعت ہونا چاہیے، یہودی عورت، انگریز عورت. کان کھول کر سنو، میراث ہمارے پاس تھی دنیا کو بانٹنے کی، ہم نے زمزم غیروں کو دیا اور غیروں کا پیشاب لے کر ہم پی رہے ہیں. آج ہدایت اللہ کی کتاب ہمارے پاس، نبی کا طریقہ حدیث ہمارے پاس، اور بھیک کس سے مانگ رہے؟ یہود و نصارہ.
जिनके चेहरे कुत्ते के हो गए, सूअर के हो गए, बंदर के हो गए, अल्लाह ने उनको जमीन में दबा दिया। अल्लाह ने उनके पर जो है अजाब, उनको बोल रहे तुम्हें हम ना सिखाओ कपड़े पहनना। हजरत मौलाना पीर जुल्फिकार साहब दामत बरकातुहुम जरूरी सवाल पढ़ रही। एक जो है खातून, बिल्कुल हमें बर्दाश्त नहीं, हम बड़ी मेहनत से खुदा से मांग कर आते हैं, बेतवज्जोही बर्दाश्त नहीं होती। बैयत करने के लिए आई तो हजरत ने उससे पूछा कि मोहतरमा आप बैयत हो रही हैं, इस्लाम लाने का कोई सबब बताएंगी? हमारी माएं और बहनें परस लेकर सफर में जाती, वो परस के अंदर मेकअप का सामान रहता, इनक रहता, उसके बगैर वो न जी नहीं सकते। कप्पोस को रेल के डब्बे में गए तो मेकअप का सामान रहना। अगर वो गाड़ियां चलाने वाली ड्राइवरनी कुत्तियां हैं तो डिक्की के अंदर जरूर मिलता है, समझ जाए। उसके बगैर ऐसा इन लोगों ने उसको नशे की तरह, जैसे मर्द को शराब के नशे का आदी बनाया, ऐसा उनको उसका नशे का आदी बना दिया। अल्लाह की कसम मैं दिखा सकता हूं, हजरत झूठ नहीं ना बोलेंगे। हजरत मौलाना ने कहा कि हमारे करीब आई इस्लाही ताल्लुक कायम करने। हजरत ने कहा कि बताइए कि आपने इस्लाम को कबूल करने की वजह क्या? कहने लगी कि मेरी एक सहेली कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में थी, नमाज पढ़ा करती थी और कभी मेकअप का सामान नहीं, और पूरी क्लास स्टूडेंट्स में और पूरी यूनिवर्सिटी की तालिबात में, लड़कियों में उस जैसा हसीन चेहरा कोई और नहीं। क्या बात है, ना फेयर लोनी लगाती है, ना केमिकल लगाती है, ना बालों को भावों को बनाती है, ना ये कि चेहरा पैरों को ऐसा हसीन चेहरा कि चांद शर्माए। मैंने कहा कि राज क्या? कहने लगी कि हम जो सजदा करते हैं सुन्नत के मुताबिक, उसने मेडिकल साइंस के जरिए से मुझे मुतमईन किया कि औरत जब कुरान और हदीस और सुन्नत के मुताबिक सजदा करती है, का जो ब्लड सर्कुलेशन है चेहरे का, वो ऐसे होता है कि कील मुहासे और चेहरे की स्किन को खराब होने से वो बचाता है। तो मैं मुसलमान तो नहीं बनी, मैंने कहा कि मैं भी अपने चेहरे को खूबसूरत बनाऊंगी, मुझे नमाज सिखा दे, मुझे सजदा बता दे। इसलिए नहीं कि मैं रब के हुजूर सजदा करना है, मुझे इबादत करना है, मुझे चेहरे को खूबसूरत बनाना है। तो चुनाचे 40 दिनों तक मेरी वो जो मुसलमान सहेली थी सुन्नत के मुताबिक गुस्ल कराया, वजू कराया, और मैं अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर, दोज़ख को डर कर, जन्नत को मांग कर नहीं, मेरे चेहरे को बनाने की नीयत से करी। आज मेरे चेहरे को जो है देखकर दूसरे अशश करते हैं। मैंने कहा कि आका के तरीके में राहत भी है, नजात भी है, नूर भी है। ये चीज मुझे मजबूर, एक अमेरिकन यहूदियन कुत्तिया सुन्नत के मुताबिक सजदा करने पर उसके चेहरे के नूर को देखकर कलिमा पढ़ने पर मजबूर हो गई। हमारी माएं बहनें ब्यूटी पार्लर जाए, मर्द के लिए बाल ज़ीनत है। हजरत अली करमल्लाहु वजहू फरमाते हैं, मदरसों में आपने देखा होगा, अरबी मदरसों में, कि बाल मुंडाए जाते हैं। क्यों? बाल मुंडाने से बच्चे का मेमोरी पावर बढ़ता है। ये अल्लाह ने निजाम मर्दों के लिए रखा, और औरतों के लिए अल्लाह ने हार्मोन जो रखे हैं। अगर बाल कटते हैं तो डिप्रेशन की बीमारी पैदा होती है, नींद की बीमारी, नींद जाने की बीमारी, नफ्सियाती उलझन। मेरे अल्लाह की कसम, मेरे अल्लाह की कसम, अगर तुम आखिरत को डर कर नहीं, औरत को कम से कम सेहत देने के वास्ते मेरे महबूब के तरीके को अपना लो। जो आज पहले सुना था ये लफ्ज़ डिप्रेशन, पूछो MBBS जो कोर्स किया, तुम्हारे कोर्स के अंदर ये जो डिप्रेशन नफ्सियाती बीमारी नहीं, उस वक्त ब्यूटी पार्लर भी नहीं, बाल काटने का रिवाज भी नहीं। औरत उसके बाल यहाँ तक, उसके धोपड़ तक, उसके गुर्गे तक आते, शान समझती थी औरत। और ब्यूटी पार्लर भी बालों को कटवाना शुरू किया। मत कटाए, उसके लिए मैंने कहा दोनों का निजाम जिंदगी अलग है, दोनों का सिस्टम अलग है। कटाए तो मेमोरी पावर पड़े। मर्द के लिए इन बालों का साफ करना जरूरी है। तो कहा ने लिखा है कि ब्लेड का इस्तेमाल करे,
केमिकल का औरतों को कहा कि अफजल है कि ब्लेड का इस्तेमाल ना करे, और उसकी वजह ये लिखी है, आप जो चाहे मेरे यहाँ बयान के बाद कहें मौलाना इसकी बातें कही, ये कुरान और हदीस की तिब की बातें हैं। और उसके बाद ये अतिबा लिखते हैं ब्लेड का इस्तेमाल मर्द के करने से उसकी कुव्वत बाप में इजाफा होता है, और औरत अगर उसको इस्तेमाल करे तो उसके निजाम जिस्म और उसकी जिनसियात में फर्क आता है। एक एक चीज जो आका ने 1430 साल पहले फरमाई, आज साइंस चीख चीख कर कह रही है। मेहंदी हाथों पर लगे, इंसान को लकवे की, मर्द को लकवे की बीमारी आती है, उसके जिस्म के निजाम खून सुस्त पड़ता है। मेहंदी की तासीर कोल्ड इफेक्ट है, सर्द तासीर है, और सर्द चीज सामने वाली चीज को मुंजमिद करती है। फ्रिज का जो फ्रीजर है, आप एक गिलास पानी उसके अंदर रखिए, 2-3 घंटे के बाद ये पानी मुंजमिद हो जाएगा, जम जाएगा। इंसान मर्द पाना मेहंदी लगाए, कोल्ड इफेक्ट होने की वजह से खून का दौरान मुंजमिद होता है और लो बीपी की शिकायत उसे पैदा होती है। और अगर वो मेहंदी सर को लगाता है और दाढ़ी को लगाता है, अतिबा ने कहा वहां की रगों के लिए, वहां की शरियानों के लिए, वहां के खून के दौरान के लिए मेहंदी उसके मेमोरी पावर को बढ़ाती है, चेहरे को निखार पैदा करती है। यही हाथ को लगे जो मर्द के लिए हराम है, तो कहा कि यहां उसके लिए बीमारी पैदा करती है। मान लो आका के तरीके को, ये जितनी बीमारियां हैं जो आज खवातीन को आ रही हैं, ये मेडिकल बीमारियां कम हैं, ये शैतान के जिस्म में, जिसको अल्लाह ने कलाम पाक में तिलकर रसूल के अंदर फरमाया, यतखब्बतहु शैतानु मिनल मस, कि शैतान उनके हवास को खराब कर देता है, मस के माने टच करने के जरिए से। आका ने फरमाया इन्न शैतान यजरी मजरद दम, शैतान तुम्हारे जिस्म के अंदर जैसे खून दौड़ता है, इस खून के खतरे खतरे में शैतान शामिल हो जाता है। अब क्या समझते आप, मैं जो बात बोलिया मेरी जोरो गिरू कुछ है, मैं मेरी जोरो नमाज पढ़ती है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे, तुम ना नमाज देने वाले थे ना बिस्मिल्लाह पढ़ते थे, नहीं पढ़ते थे, बिछाने में दुआ पढ़ते थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हुआ नहीं हुआ, सूरह फलक सूरह नास आयतल कुर्सी क्यों? क्या तुम्हारी जोरू हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी से ज्यादा पावरफुल हो गई? अस्तगफिरुल्लाह, पेशाब के खतरे को नहीं लगते। जब आखा को डर है कि शैतान टच कर सकता है और शैतान असरात डाल सकता है, और आखा जिस तरह पर जाकर आपने एहतियात की, आपने खाने में एहतियात की, बैतुल खला के बारे में आता है, सहाबा किराम फरमाते हैं आखा संजा के लिए जाते, इतना दूर जाते कि निगाहों से ओझल हो जाते थे। क्यों किया आपने? ये सब बीमारियां शैतानी बीमारियां हैं। हदीस के मुताबिक लिबास दीजिए, हदीस के मुताबिक नीचे बैठकर सुन्नत के मुताबिक खाना खाइए, सादा सीधा खाना खाइए, खाने में तकल्लुफात नहीं। आपने तकल्लुफात शुरू किए कि जितने चपाटे खाने, तो फिर उसके बाद कहना कि भाई कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ रहा। बाजारों की चीजें खाना, आका ने फरमाया कि बाजार में खाना दनाहत की दलील है, नीचेपन की दलील है। अब फैशन, हर हफ्ते को जोरू को कच्चे रंडियों के कपड़े पिलाकर पीछे गाड़ी की सीट में बिठाकर बिरगेट रोड का, म्यूजियम का, कबन पार्क का रंडी रंगों की जगह उम्रा नहीं कराते जब तक इसका पेट नहीं भरे। वो शैतान उसे मजबूर करता है, औरत को बुलाता है, फिर बोलता है मेरे मर्द को बोल मुझे यहाँ ले लगाने के वास्ते, यहाँ जानी मुझे छीनने के वास्ते, मेरे धोपड़ा को कोनियां लगाने और मेरी कमर को टच करने, वो सब तड़प रही। अब उन्हें जी सुनो जी, तुम्हें पड़ोस की औरत अंगूठी दिला रही है, ये तुम एक काम करो, खाली हफ्ते इस बार का जरा उम्रा करा डालो, ले ले बजा को पूरे शैतान आ गई, हराम का बच्चा जिना कराता है। फिर दूसरे दिन हजरत दुआ करो क्या कि मेरी बुजुर्ग की तबीयत तीस नहीं संभल रही, जाको पेशाब पिला रहा है शैतान का। अल्लाह की कसम ये कोई ना हंसने की ना कोई डराने, कुरान और हदीस की ये बातें। और सूद लगा कर जाती है, खास तौर से अम्मावास की रात है,
راتوں میں کہیں ولیمے کی دعوت ہو گئی شکرانے کی، یا اب وہاں گئے تو اسے پھول ہونا، پھول جو ہے 30-40 روپے ہاتھ ہے تو بھی پھول دینا ضروری۔ اب عورت کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ عورت نکلتی ہی تو شیطان آتا ہے، اب اس کے اوپر پھول نہ لے تو شیطان کو شیطان ویلکم۔ آقا نے فرمایا جو عورت خوشبو لگا کر نکلے وہ عورت رنڈی ہے۔ آقا کے الفاظ پہیا دانیہ، وہ عورت رنڈی۔ پہلے ہمارے بڑے ہیں نا، جہالت رہی کبھی خدا رسول کا خوف تھا، علم نہیں تھا پہلے۔ ہمیں جب چھوٹے تھے اتنے عالمہ اتنے تفسیر کے حلقے نہیں، شعبان آیا تو ترستے تھے یو پی سے، حافظ جو رہے عالم جو رہے، مدرسے نہیں تھے۔ ایک کمی پور کا مدرسہ، سبیل الرشاد کا مدرسہ، تارا منڈل کا، یہ 3 چھوڑے تو چوتھا مدرسہ نہیں تھا۔ ہمیں بھی تارا منڈل کے مدرسے میں حضرت مولانا مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو قائم کیا، جو حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے۔ آج بھی وہاں شہداء ہیں، اس مدرسے کے ارد گرد بڑے بڑے اکابرین اولیاء کرام مدفون ہیں۔ اس زمانے کے اندر جب علم نہیں تھا، جہالت تھی، تو خدا رسول کا خوف تھا۔ رات میں چکنی چپاٹی چیزیں اگر کسی کے گھر توشہ بیچتے، ان کو یقین تھا کہ اس پر شیطان کے اثرات ہو سکتے ہیں، تو کوئلہ رکھ دیتے تھے۔ ہم نہ سمجھ میں نہیں آتا، ہمیں رستے میں اٹھا کو پھینک ڈال دیتے۔ لیکن آج یہ باتیں سچ صاحب نہ تو قرآن میں ہے اس کا تذکرہ نہ حدیث ہے، لیکن آج معلوم ہو رہا ہے کہ شیطان کی غذا ہڈی ہے، شیطان کی غذا کوئلہ ہے۔ اب ہماری نانی نے ان کی بیٹی ہماری والدہ کو توشہ دیا، اب شیطان تو دشمن ہے، اس نے کہا کہ میرا کیا، تو اب یہ بڑے کیا کرتے تھے، کوئلہ رکھ دیتے تھے، تجھے بھی خوش ہے تیری غذا تو بھی کھا لے۔ دیکھنے کو معمولی چیز ہے، مطلب خدا رسول کا خوف تھا، شیطان کے وجود کو مانتے تھے اور اس کے اثرات سے بچنے کی وہ تصویریں کیا کرتے تھے۔ بچی کو مغرب کی نماز کے بعد، جو بالغ بچی ہے ہوشہ والی بچی، مر جاتی اسے پھول لگا کر باہر نہیں بیچتے تھے۔ رات کے 12:30 بجے 1 بجے تمہیں 42 گراؤنڈ کے اندر ولیمہ کر کو، بفے سسٹم کے اندر چکنا چپاٹا کھا لے کو، پانی پوری کو کھا لے کو رکھ کر، سینہ کھول کو، اچھے کپڑے پہن لے کو، لوفر بچوں سے بات کرے تو شیطان آتا نہیں آتا۔ بات یاد رکھو، بس لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ شیطان آنا کیا ہے، مرغ ملنے میں جھنڈے کے پاس جا کو انہیں بمڑیاں مارنا، ہاں تو تب آیا تو شیطان بھی بڑا ہوشیار ہے، وہ آ جاتا ہے اور اپنے آنے کی اطلاع نہیں دیتا۔ سمجھ گئے؟ بال کٹانے والی عورت کے جسم میں شیطان، میک اپ کرنے والی کی جسم میں شیطان، جسم دکھانے والے کی جسم میں، عورت کے جسم میں شیطان ہے۔ اب انہیں کرتا کیا ہے، مرد کو اس کا کام کرنے نہیں دیتا انہیں، پوری خواہش، اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں میں، اللہ کی قسم، سر کے بال پکڑ کو میں اس کے گلے کی پلیٹ پکڑ کو بولتا ہوں کہ اس کی جورو کی خواہشات کو وہ پورا نہیں کر رہا ہے جب تک کہ شیطان اسے اجازت نہیں دیتا۔ اللہ کی قسم، غلام بن کر، نوکر بن کر، اس کے بچوں کا بلا لے تو، ڈاکٹر کا بلا لے تو، گھر کو جھاڑ لے تو، گھر اس کی حد تک انہیں نوکر بنا کو رکھا ہے۔ قصور اس کا نہیں بھی معلوم کہ نہیں بھی مرد کا بچہ جورو کا غلام نہیں ہونا، لیکن جورو جس کی غلام ہے اس کا یہ غلام ہے بیچارہ، سمجھ گئے؟ یہ جورو کا نہیں، جورو کی آنکھ کو شیطان خبیث ہے تو کمینہ یہ اس کا غلام۔ اللہ نے 1400 سال پہلے کہا تجھے قبضہ دیں گے لیکن میرے نیک بندوں پر تیری نہیں چلے گی۔ کل جمعہ ہے، کافی وقت ہو چکا ہے، میں کل آپ کو انالیسس کروں گا۔ بیماریاں آتی ہیں، پیغمبروں کو آئی، ہمارے اولیاء کرام کو آئی اور ہمارے بزرگان دین کو آئی، ہو سکتا ہے ہماری گھریلو خواتین بھی بیماریوں میں مبتلا ہو، اب آئی ہو تو وعدہ کر لیں کہ بھائی کیا حضرت میت نکال نہ لینا، ہماری سماج میں آنا نہیں، اب دیر رات سے آ جاؤ، اس کے بعد ہے نا کیا کرنا کر لینا۔ لیکن میں بول دوں کہ یہ بیماری کون سی ہے جو شیطان کی وجہ، علامتیں کیا ہیں، علامت کیا ہے، اس کی نشانی کیا ہے، اور وہ کون سی بیماری ہے جو میڈیکل کی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، آقا نے فرمایا آدمی کو جب بخار آتا ہے اور بخار کم ہوتا ہے، آقا نے فرمایا وہ ایسے گناہوں سے نکلتا ہے جیسے درخت سے پتے گر جاتے ہیں۔ اور یہ مچھر کی بخار آئی تھی نا، میں تو اس کے بعد مجھے بھی آئی تھی وہ بخار، میں تو بول دو وہ بخار کے بارے میں آقا فرمائے تھے پتے گر دی کر دو، یہ بخار آئی کر تو ڈھالیاں گر جاتی،
بڑی خطرناک بخار صاحب، آدمی چل نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا. خدا کو اللہ کے گھر میں یاد نہیں کرے تو خود میں ضرور یاد کرتا، بیٹھے گا تو اٹھنے نہیں ہوتا. تو اس لیے جو ہے میں بتاتا ہوں آتی ہے بیماریاں، لیکن کون سی بیماری شیطان کی وجہ سے اور کون سی بیماری انسان کے حق میں رحمت بن کر اس کے گناہوں کو معاف کرانے کے لیے آئی، انشاءاللہ ہم کل عرض کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں جو ہے شیطانی اثرات سے ہماری حفاظت فرمائے. سوال جواب نہیں ملے. کتاب ہے جنت کا ٹکٹ، آپ جو ہے اس کو حاصل کرتے ہوئے جائیں. نذیر احمد صاحب ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں اور کافی پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور کرے. سید نثار احمد صاحب طبیعت ناساز ہے، ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ میں سے شفا نصیب فرمائے. محمد ثقلین بچہ ہے آئی سی یو میں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سے شفا نصیب فرمائے. اسلم پاشا کے والد عبد الوشیر صاحب بہت بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں سے شفا نصیب فرمائے. خاتون خیر النساء طبیعت ناساز ہے، اللہ تعالیٰ سے شفا نصیب فرمائے. نیو گرفن والے رہنے والے سعید شریف صاحب تقریباً جو ہے 4 سالوں سے بہت بیمار ہیں، اللہ انہیں سے شفا نصیب فرمائے. مدن پلی کے پاس نیمن پلی ایک دیہات ہے، وہاں کئی دنوں سے بارش نہیں ہوئی ہے. آندھرا پردیش کا ڈسٹرکٹ کا علاقہ ہے. دعا فرمائیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ رحمت کی برسات یہاں برسائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین.